امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، غلام بادشاہ سندری۔ غلام بادشاہ سندری ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی محبت، طاقت اور سماجی فرق کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی تین اہم کرداروں غلام، بادشاہ اور سندری کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تینوں ایک ہی ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے حالات اور سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ غلام ایک سادہ اور محنتی لڑکا ہوتا ہے جو اپنی محنت سے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ دل کا بہت صاف ہوتا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بادشاہ ایک امیر اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ طاقت اور غرور کی وجہ سے اکثر دوسروں کو کم سمجھتا ہے اور ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ سندری ایک خوبصورت اور خوددار لڑکی ہے جس کی زندگی میں دونوں لڑکے کسی نہ کسی طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ سندری اپنی عزت اور خوابوں کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ کہانی میں محبت، حسد اور طاقت کی کشمکش دکھائی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، فاصلے۔ فاصلے ایک رومانوی اور خاندانی ڈرامہ ہے جس میں رشتوں کے درمیان پیدا ہونے والی دوریوں، غلط فہمیوں اور محبت کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی دو خاندانوں اور ان کے بچوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ بچپن سے ساتھ رہنے والے لڑکے اور لڑکی کی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن حالات، انا اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہیرو ایک سنجیدہ اور ذمہ دار لڑکا ہے جو اپنے خاندان کی عزت اور ذمہ داریوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دوسری طرف ہیروئن ایک خوددار اور مضبوط لڑکی ہے جو اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ خاندانوں کے دباؤ، سازشوں اور انا کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی فاصلے ڈرامے کا اصل موضوع ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، دیکھ ذرا پیار سے۔ دیکھ ذرا پیار سے ایک رومانوی اور ہلکی پھلکی کہانی والا ڈرامہ ہے۔ اس میں محبت، غلط فہمیوں اور رشتوں کی اہمیت کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی رومائلہ اور زوریز کے گرد گھومتی ہے۔ رومائلہ ایک خوش مزاج، سیدھی سادھی اور مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی ہوتی ہے جو زندگی کو آسان اور خوش رہ کر گزارنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زوریز ایک سنجیدہ اور قدرے مغرور لڑکا ہوتا ہے جو اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد ان کے مزاج اور سوچ کے فرق کی وجہ سے اکثر جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ رومائلہ محبت اور صبر سے رشتہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ زوریز کو وقت لگتا ہے یہ سمجھنے میں کہ رشتے صرف انا سے نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور سمجھوتے سے چلتے ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کس طرح بڑے فاصلے پیدا کر دیتی ہیں، لیکن جب انسان دل سے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو محبت دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، معصوم۔ معصوم ایک خاندانی اور جذباتی ڈرامہ ہے جس میں محبت، معصومیت، دھوکہ اور رشتوں کی پیچیدگی کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی نیلو اور دلشاد فیصلہ آبادی کے گرد گھومتی ہے۔ نیلو ایک سادہ، معصوم اور نرم دل لڑکی ہوتی ہے جو اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ لوگوں پر جلدی یقین کر لیتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتی ہے۔ دوسری طرف دلشاد فیصلہ آبادی ایک چالاک اور موقع پرست شخص ہوتا ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ نیلو کی زندگی دلشاد سے جڑ جاتی ہے۔ ابتدا میں نیلو اس پر اعتماد کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دلشاد کا اصل مقصد محبت نہیں بلکہ اپنا فائدہ ہے۔ دلشاد کی چالاکیوں اور سازشوں کی وجہ سے نیلو کی زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک معصوم لڑکی کو دنیا کی سخت حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ مضبوط بننا سیکھتی ہے۔ نمبر 5، ہمراہی۔ ہمراہی ایک خاندانی اور رومانٹک ڈرامہ ہے جس میں رشتوں کی پیچیدگی، لالچ اور سچی محبت کی کہانی کو دکھایا گیا ہے۔
کہانی ایک امیر خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ گھر کے بڑے کی وفات کے بعد اس کی جائیداد اور کاروبار کے معاملات خاندان کے افراد کے درمیان تنازعات پیدا کر دیتے ہیں۔ دانش تیمور کا کردار ایک سمجھدار اور ذمہ دار نوجوان کا ہوتا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن خاندان کے کچھ لوگ دولت اور جائیداد کی لالچ میں سازشیں کرتے ہیں اور رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک لڑکی اس کی زندگی میں آتی ہے اور دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، مگر خاندان کی مخالفت، غلط فہمیاں اور سازشیں ان کے رشتے کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح لالچ اور حسد خاندان کو توڑ سکتے ہیں، جبکہ سچائی اور محبت آخر کار رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 4، عشق میں تیرے صدقے۔ عشق میں تیرے صدقے ایک رومانٹک اور جذباتی ڈرامہ ہے جس میں محبت، قربانی اور غلط فہمیوں کی کہانی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے کی کہانی حور اور ذوالفقار شاہ کے گرد گھومتی ہے۔ حور ایک خوبصورت، معصوم اور خوددار لڑکی ہوتی ہے جو اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ سادہ زندگی گزارتی ہے اور ہمیشہ سچائی اور عزت کو اہمیت دیتی ہے۔ ذوالفقار شاہ ایک طاقتور اور امیر خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے جس کی شخصیت میں غرور اور سختی بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ حور اور ذوالفقار شاہ کی زندگی ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ ابتدا میں دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور فاصلے ہوتے ہیں کیونکہ ذوالفقار شاہ کی سخت طبیعت اور خاندان کے مسائل ان کے رشتے کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ذوالفقار شاہ کو حور کی سچائی اور محبت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف حور کو بھی زندگی کے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہانی میں سازشیں، خاندانی دباؤ اور دشمنیاں ان کے رشتے کو بار بار آزماتی ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ساول یار پیا۔ ساول یار پیا ایک رومانٹک اور جذباتی ڈرامہ ہے جس میں محبت، قربانی اور خاندانی رسم و رواج کی کہانی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک دیہی ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں ساول اور پیا بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان گہری محبت ہوتی ہے اور وہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان کے خاندانوں کے درمیان پرانے جھگڑے اور انا کی وجہ سے ان کی محبت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ سازشیں اور غلط فہمیاں اور خاندانی دباؤ ان کے رشتے کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ ساول اپنی محبت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ پیا کو بھی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح خاندانی دشمنی اور سماجی رسم و رواج دو محبت کرنے والوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، مرزا کی ہیر۔ مرزا کی ہیر ایک رومانٹک اور خاندانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی محبت، خاندانی دشمنی اور قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی دو طاقتور خاندانوں مرزا اور ہیر کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی اور انا کی وجہ سے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ مرزا ایک بہادر مگر قدرے ضدی نوجوان ہوتا ہے جو اپنے خاندان کی عزت اور روایت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دوسری طرف ہیر ایک خوبصورت، باہمت اور خوددار لڑکی ہوتی ہے جو اپنے دل کی بات سننا چاہتی ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ مرزا اور ہیر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن جب دونوں خاندانوں کو اس محبت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس رشتے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ خاندانوں کی دشمنی، سازشیں اور سماجی دباؤ ان کی محبت کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 1، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ایک رومانٹک اور خاندانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی محبت، اعتماد اور غلط فہمیوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی آئرہ اور کامیار کے گرد گھومتی ہے۔ آئرہ ایک سمجھدار، باوقار اور خوددار لڑکی ہوتی ہے جو اپنی تعلیم اور خاندان کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ وہ سادہ مگر مضبوط شخصیت کی مالک ہوتی ہے۔ کامیار ایک امیر اور بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے جو شروع میں قدرے مغرور اور ضدی ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ کامیار اور آئرہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں۔
کیونکہ کامیار کے خاندان کے کچھ لوگ آئرہ کو قبول نہیں کرتے، ان کے رشتے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ غلط فہمیاں، خاندان کا دباؤ اور اناج دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔